بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے صرف 3 آیات پر مشتمل ایک سورت کیسے انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ قرآن کی سب سے مختصر سورت ہونے کے باوجود اتنا عظیم پیغام اپنے اندر سموئے ہوئے ہے؟ اور آخر وہ الکوثر کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ آج ہم سورہ کوثر کو صرف ترجمے کی حد تک نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے نزول، ہر آیت، ہر لفظ اور اس میں چھپے عظیم اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے اختتام تک آپ اس سورت کو پہلے سے بھی بالکل مختلف انداز میں دیکھنے لگیں۔ سورہ کوثر کا پہلے تعارف جان لیتے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی 108ویں سورت ہے۔ یہ قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات، 10 کلمات اور 42 حروف ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مکی سورت ہے جبکہ بعض علماء اسے مدنی بھی قرار دیتے ہیں۔ اس سورت کا نام پہلی آیات میں آنے والے لفظ الکوثر سے لیا گیا ہے۔ عربی زبان میں کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر، بے شمار نعمتیں، ایسی عطا جس کی کوئی حد نہ ہو، یعنی ایسی نعمت جس کا شمار کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اب ذرا تصور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں لیکن مخالفت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن دشمنوں نے اس غم پر بھی رحم نہ کیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا نام بھی مٹ جائے گا۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دکھانے کے لیے کہے گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تسلی بھیجی، لیکن غور کریں، اللہ نے صرف تسلی نہیں دی بلکہ ایسا اعلان فرمایا جو قیامت تک سچ ثابت ہوگا۔ پہلی آیت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا، یعنی ہم نے۔ یہ اللہ کی عظمت اور یقینی وعدے کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر فرمایا اعطینا، ہم نے عطا کر دیا۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم دیں گے بلکہ فرمایا ہم دے چکے ہیں، یعنی یہ نعمت یقینی، مکمل اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کوثر کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ سب سے مشہور معنی یہ ہے جنت کی نہر، حوض کوثر، قرآن کریم، نبوت، امت محمدیہ، شفاعت، بلند مقام، اور ہر وہ خیر جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یعنی دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہ فرمائی ہو۔ جنت کی نہر کوثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے کنارے موتیوں سے مزین ہیں۔ قیامت کے دن اس نہر سے نکلنے والے حوض کوثر سے مومن پانی پیئیں گے، اور جو ایک مرتبہ وہاں سے پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ذرا سوچئے، اگر دنیا میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہمیں خوشی دیتا ہے تو جنت کا وہ پانی کیسا ہوگا جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا اصول سکھاتی ہے۔ اللہ نے پہلے نعمت دی اور پھر فرمایا اب اس نعمت کا شکر ادا کرو، لیکن کیسے؟ نماز کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، اور سب سے اہم بات، صرف اللہ کے لیے۔ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، عبادت شہرت کے لیے نہیں، صدقہ تعریف سننے کے لیے نہیں، ہر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر نیت خالص ہو
تو چھوٹا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شأنک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ کتنا زبردست جواب ہے۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اصل میں تمہارا نام مٹے گا۔ آج پوری دنیا میں دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، لاکھوں مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ہر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، کروڑوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، آج ان کا نام صرف عبرت کے لیے باقی ہے۔ یہ اللہ کے وعدے کی زندہ مثال ہے۔ سورہ کوثر ہمیں پہلا سبق یہ دیتی ہے کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ دوسرا سبق دیتی ہے نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ تیسرا سبق دیتی ہے ہر عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کریں۔ اور چوتھا سبق دیتی ہے اگر لوگ آپ کی مخالفت کریں لیکن آپ حق پر ہوں تو غم نہ کریں، اللہ خود آپ کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ پانچواں سبق اصل کامیابی دنیا کی دولت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ایمان، قرآن، صحت، اولاد، رزق، سانس، وقت، لیکن کیا ہم واقعی شکر گزار ہیں یا صرف ان چیزوں کا غم کرتے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں؟ سورہ کوثر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ہمیں یہ امید دیتی ہے، شکر سکھاتی ہے، اخلاص سکھاتی ہے، اور یہ یقین دلاتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور ہر عمل صرف اسی کی رضا کے لیے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کوثر کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی نصیب فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو سورہ کوثر کا پیغام سمجھنے میں مدد ملی ہو تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کی زندگی بھی بدل جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے، یا کوئی قرآن کو سمجھنے کی طرف ایک قدم بڑھا دے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر سورت کا آسان ترجمہ، دل کو چھو لینے والی تفسیر اور زندگی بدل دینے والے اسباق آپ کو مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔